اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہیں، ان کے صحیح معنی کا علم تو اللہ اور ان کے رسول کو ہے۔ کتاب، یہ کوئی کتاب ہے، کتاب انزلناہ، انزلہ اس نے نازل کیا، نازلہ وہ چیز خود نازل نیچے اتری، لیکن انزلہ دوسرے نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کیا۔ انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، اس کو یعنی اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے۔ الیک، الا کی طرف، کاف مخاطب کی علامت ہے، آپ کی طرف نبی محترم ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ لِتُخْرِجَ، لام کے لیے، تے تو مخاطب اور مضارع کی علامت ہے، خرج یخرج تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ لام کے لیے لِتُخْرِجَ، تاکہ آپ نکالیں، الناس، ناس کا کلمہ بھی عوام الناس، عامۃ الناس اردو میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ الف لام لگا دیا، سارے کے سارے، انسانوں کی تمام اقسام اور انسانوں کی تمام انواع۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، کہ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات، من سے ظلمات، اندھیروں سے نکالیں، کفر کے اندھیروں سے نکالیں، الی النور، نور کی طرف، روشنیوں کی طرف۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بے کے ساتھ اذن تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اذن اجازت کو، اذن حکم کو بھی کہتے ہیں۔ ربہم، ان کے رب کے، رب نکرہ ہے، ہم ضمیر معرفہ ہے، کا کے کی کا اضافہ کریں گے، ربہم ان کے رب، بِإِذْنِ ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط، الی کی طرف، صراط کہتے ہیں راستے کو، صراط العزیز، عزیز کہتے ہیں جو بڑا زبردست ہو، جو ہر طرح کا غلبہ رکھتا ہو وہ العزیز ہوتا ہے، اور شروع میں الف لام لگ گیا، وہ اکیلا ہے، ایسا اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، اس کے راستے پر۔ اور وہ کون ہے؟ الحمید، الحمید کہتے ہیں، ویسے تو حمد کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کی تعریف ہی کو کہتے ہیں، لیکن حمید کہنے سے وہ بات بنتی نہیں۔ محمود، جس کی تعریف کی جا رہی ہو، یہ جملہ بھی، محمود کا کلمہ بھی کچھ چھوٹا لگتا ہے، اس لیے کہ محمود اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی تعریف کرے تو کہتے ہیں وہ محمود ہے، اس کی کسی دوسرے نے تعریف کی۔ اور حمید وہ ہستی ہے، وہ اپنی ذات میں صفات والی ہوتی ہے، تعریفوں والی ہوتی ہے، کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی اس کی تعریف نہ کرے، وہ تعریف والی ہوتی ہے۔ اور حمید فعیل کا وزن جب آ جائے، فعیل، تو اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے، اس تعریف کے اندر کسی لمحے کوئی رکاوٹ آ نہیں سکتی۔ اس کے شروع میں بھی الف لام لگ گیا، اور وہ دنیا میں اکیلا ایسا ہے، اس جیسا کوئی اور ہے بھی نہیں۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے، قرآن حکیم یہ ایک کتاب ہے، جس کو ہم نے، کتاب ہے یعنی یہ ایک فرمان ہے، جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئیں۔ یہ اس رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو حمید ہے۔
اللہ الذی، اللہ کون ہے؟ لذی، وہ ہستی ہے، لہو جس کی ملکیت ہے، جس کا اختیار ہے، جس کے لیے ہے، ما جو کچھ ہے، فی میں، ما نافیہ بھی آتا ہے، ما تعجب کے لیے بھی آتا ہے، ما اجمل کا، ما احسن کا، اور ما استفہام کے لیے بھی آتا ہے، ما اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، لیکن یہاں یہ ما موصولہ ہے، جو کچھ بھی ہے، فی میں السماوات، سما کی جمع ہے السماوات، اور اردو میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، وہ کے معنی اور، ما جو، فی میں یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والے کلمات، الارض زمین یہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، گویا اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا وہ مالک ہے، وہ تصرف کا ان میں حق رکھتا ہے، اسی کے لیے، اور وَوَيْلٌ، واو کے مطلب اور، ویل کہتے ہیں بربادی کو، ویل کہتے ہیں تباہی کو، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، اور ویل کہتے ہیں بری چیزوں کو، یہ اردو میں بھی، پنجابی میں کہتے ہیں اس بندے میں کوئی ویل نہیں ہے، اس کوئی ویل نہیں، ویل کوئی اس میں بیماری نہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں، یہ کہنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ہمارا اپنے قریب کا اسم ہے ویلن، اس بنیاد پر کوئی فعل قرآن حکیم میں استعمال نہیں ہوا، یہ اسم ہی استعمال ہوا للکافرین، دو لام آگے تو اس کے معنی کے لیے ہوں گے، کافر کی جمع ہے کافرین، یانون کیونکہ آخر پہ لگ گئی ہے، ویلن بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے، من سے عذابن، کسی عذاب میں، العذاب نہیں کہا یہاں پر، جیسا جرم ہوگا عذاب ویسا ہوتا ہے، لیکن ہوگا شدید ہی، شدید ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں، وہ بھی، ویل بھی، کافر بھی، من بھی، عذاب بھی، شدید بھی۔ اب بتائیے یہ مشکل ہے، سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، الذین، ان کے لیے، الذین یستحبون، حبا یحبو تو کہتے ہیں نا پسند کرنے کو، الف سین تے باب استفعال سے آ گیا، ترجیح دے کر بولا پسند کرنا، استحبا یستحب، استحباباً ترجیح دینا، پسند کو دوسروں سے زیادہ پسند کرنا، یستحبون الحیات الدنیا، الحیات زندگی اردو میں استعمال ہوتا ہے کلمہ، حب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، دنیا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، اور دونوں کے اعراب بھی ایک جیسے ہیں، تو دوسرا کلمہ پہلے کی صفت ہے، زندگی کی صفت ہے کہ وہ دنیاوی، یستحبون وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، ترجیحاً پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت کے مقابلے پر، وہ آخرت کے مقابلے پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اور یصدون عن سبیل اللہ، وہ کے معنی اور، صدا یصدو، صدا اس نے روک دیا، یصدو وہ روکتا ہے یا روکے گا، یصدون وہ سب روک دیتے ہیں، روک دیں گے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان سے سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور اللہ کے راستے۔ اب دیکھیے سارے کلمات ہماری ہی زبان میں استعمال ہونے والے ہیں، وہ اور، یبغونہا بغا یبغی بغین، بغا اس نے چاہا، یبغی وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، بغین چاہت، یبغونا وہ سب، وہ جمع کی علامت آخر پہ لگ گئی، وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے، ایوجا، ایوج کہتے ہیں
ٹیڑے کو. عین واو جیم سے آویجا یاواجو. آویجا یاواجو کہتے ہیں، اوجن کہتے ہیں کسی چیز کا ٹیڑھا ہو جانا. یبغونہا یعنی اس کو چاہتے ہیں، یعنی سبیل جو پیچھے راستہ ہے اس راستے کو چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے جو اللہ کا راستہ ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. وہ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. الذین یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ترجیحاً پسند کرتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، تو روکتے ہیں اللہ کے راستے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور لوگوں کا جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے اس کو وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. جو وہ چاہتے ہیں ایسا لوگ زندگی گزارے. اولئک، وہ سب لوگ ہیں جن کا یہ تذکرہ کر دیا گیا، ان سب کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ سب لوگ فی دلال، فی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، دلال ضلالت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. فی دلال، وہ ضلالتوں میں ہیں، بعید، بہت دور کی ضلالتوں میں. یعنی یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. آیت نمبر 4. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. وما، اور ہماری زبان کا کلمہ ماں بار بار آنے والا ہے 1.5 میں سے. اور نہیں، یہاں پہ ماں نافیہ ہے. یہاں ماں موصولہ یا توجب کے لیے لگائیں گے تو اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا. وما ارسلنا، ارسال کرنا، بھیجنا. ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا. من رسول، من سے رسول، کس رسولوں میں سے کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا. الا، سوا اس کے، بلسانی، بے کے ساتھ لسان یا میں کا ترجمہ ہے. لسانی، لسان کہتے ہیں زبان کو. لسانی قومی، ان کی قوم کے. قوم کا کلمہ نکرہ ہے، ہی معرفہ ہے کیونکہ ضمیر ہے. ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں. قومی ہی، اس کی قوم کے، اس کی قوم کی زبان میں. بلسانی، زبان میں. قومی ہی، اس کی قوم کے. کیوں؟ لیبینا، لام کے لیے. بینا، یبینو، بینا یبینو کہتے ہیں واضح واضح کر دینا. اسی سے ہماری زبان میں وہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے مبین، واضح واضح. لہم، لام کے لیے، ہم ان سب کے. لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے وہ وضاحتیں کر دے، کھول کھول کے بیان کر دے. فیضل، پس یضل، دل، اس نے گمراہ کیا، اس نے رستے سے بھٹکایا. یضل، وہ بھٹکاتا ہے، یہ بھٹکائے گا کون؟ اللہ. اللہ بھٹکا دیتے ہیں، اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. پس فیضل اللہ، پھر اللہ بھٹکا دیتے ہیں. من یشاء، من جو یا کون. من جسے. یشاء، شاء اس نے چاہا. یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. تشاء تم چاہتے ہو یا چاہو گے. الف لگ جائے اشاء میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا، اور الف کی جگہ نون لگ جائے نشاء ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے. یہاں ہے من یشاء جسے وہ چاہتے. اللہ اسے بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، اس کی راہ کھوٹی کر دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں. وَيَهْدِي، وہ کے معنی اور، ہدا کا مطلب اس نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. وَيَهْدِي مَن یشاء، من جو یا کون، یشاء جسے وہ چاہتے ہیں. جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت دے دیتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ،
وہ اور ہوا وہ ہیں العزیز، وہ زبردست ہیں، وہ بالادست ہیں، وہ جو چاہتے ہیں سو کر سکتے ہیں، اور الحکیم، اور یہ جو چاہتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو طاقتور ہے، خالی ایسا نہیں ہے، وہ ساتھ حکمتوں والا بھی ہے۔ جس کے بارے میں چاہتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی حکمتیں کہتی ہیں کہ اس کو سیدھی راہ پہ لگانا ہے، اس کو سیدھی راہ پہ ہی لگاتے ہیں، اس کو ہدایت ہی دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں ان کی حکمت بتاتی ہے کہ اس کو الٹے راستے پہ لگانا ہے، اس کو گمراہ کرنا ہے، تو اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے۔ اس کی قوم کی جو زبان ہوتی ہے اسی میں وہ رسول آتا ہے، تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر سمجھا سکے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست ہے اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 5، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا۔ اب ایک مثال اور، وَلَقَدْ، واو کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے، اور قد بھی یقیناً کے لیے۔ لقد یقیناً، ارسلنا ہم نے ارسال کیا، ارسلتو میں نے ارسال کیا، ارسلتا تو ایک مذکر نے ارسال کیا، ارسلتی تے کے نیچے زیر آ گئی، تو ایک مؤنث نے ارسال کیا، ارسلت اس ایک مؤنث نے ارسال کیا، اور ارسلہ اس ایک مذکر نے ارسال کیا، اور ارسلنا ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، بے شروع میں لگا کے ساتھ۔ آیت کی جمع ہوتی ہے آیات، تو اگلا کلمہ آیات ہے، اردو میں استعمال ہونے والا ہے، با اردو میں استعمال ہونے والا ہے، موسیٰ اور ارسال کرنا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان اخرج، ان کے اخرج کہ وہ نکال لے، اخرج خارجہ اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے یا نکالے گا، اخرج نکالے، قوما کا، اخرج اسے حکم دیا کہ نکال دے، قوم کا کلمہ اردو میں استعمال سے مخاطب لگے، کاف ضمیر ہے، اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے کہ قوم نکرہ ہے۔ قوما کا تمہاری قوم، ان اخرج قوما کا اپنی قوم کو وہ نکالے، کہ تو اپنی قوم کو نکال لے، من الظلمات، من سے، ظلمات اندھیروں سے، الہ کی طرف، النور نور کی طرف، کہ وہ کہ ان اخرج کے نکال، قوم کا اپنی قوم کو، ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم انہیں یاد دلا، واو کے معنی اور، ذکر یذکر تذکیراً تذکیر کر، نصیحت کر، سمجھا انہیں، وذکرہم اور حکم دیا کہ انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، بِأَيَامِ اللہ، بے کے ساتھ، ایام اللہ، ایام اللہ سے کہتے ہیں کہ الہی تاریخ کے حوالے سے، اللہ کے معاملات کی جو تاریخ ہے، جو قوموں کے ساتھ وہ معاملات کرتے آ رہے ہیں، ان واقعات کو سنا کر انہیں نصیحت کرو۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ، اِنَّا بے شک، فی ذالک، فی میں ذالک اس میں، ان فی ذالک لآیات، لام تو یقیناً کے لیے، آیت کی جمع ہے، آیات نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، لکل، لام کے لیے، کل تمام سارے کے سارے اردو میں ایسے استعمال ہوتا ہے، صبارن، صبر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کو صابر کہتے ہیں اردو میں۔ یہاں پہ کلمہ جو آ گیا فعال، فاعل کے وزن کی بجائے فعال، صبار، یہ مبالغہ ہوتا ہے،
یعنی مبالغے کی حد تک جو صبار ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والے. لآیات لکل صبار شکور. یہ شکور کا کلمہ، شکر سے ہماری زبان کا کلمہ ہے شکر، صبر بھی ہماری زبان کا. ہاں یہ جو شکور ہے یہ فعول ان کے وزن پہ آ گیا ہے، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. فعول، چاہے وہ فعال عین کے اوپر شد آ جائے تو وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ شکور فعول مبالغہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والی. بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرتا ہے اور شکر کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں طریق الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر. وذکرہم، نصیحت کر، بایام اللہ، ایام اللہ کے ساتھ، یعنی اسلام کی تاریخ کے ساتھ، تاریخ الہی کے واقعات سنا کر. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے. آیت نمبر 6. وَإِذْ قَالَ، وہ اور اس جب، اور یاد کرو اس وقت کو جب قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اے نبی محترم ذرا اس وقت کو تو یاد کرو. لِقَوْمِهِ، لام کے لیے قوم اردو کا کلمہ ہے، ہی اس کی، یعنی اس کی اپنی قوم. اپنی قوم کو جب انہوں نے کہا اذکرو، ذکر تو ہے نا یاد کرنا، الف لگ گیا ہے امر کے لیے، اذکر یاد کر، اور آخر پہ لگ گیا ہے واو الف، یہ تو جمع کی علامت ہے. اذکرو یاد کرو نعمت اللہ. نعمت کا کلمہ تو اردو میں یہ بس گولتے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور اردو میں ہم نعمت کا کلمہ کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں. وہ جو انعامات کیے ہیں، وہ جو نعمتیں بخشی ہیں اللہ نے علیکم، علیٰ کا مطلب پر، کم تم سب پر، تم پہ جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کا ذرا ذکر تو کرو، یاد کرو. از جب انجاکم، انجا یونجی یہ تو بار بار آیا نا نجات دلانے کے بارے میں. انجاکم، ہر نبی کی امت جو ان پر ایمان لے آئی ان کے مطابق کے لیے، ان کے لیے یہی کلمہ استعمال ہے. انجا یونجی، یہی کلمہ، انہیں نجات دے دی، انہیں بچا لیا. اس جب انجاکم، جب تم کو بچا لیا، من آل فرعون، من سے آل اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، فرعون کی آل سے، جو فرعون کے نقش قدم پہ چلتے ہیں ان سب سے. یہ آل فرعون بھی یہاں پہ معنی ہوتے ہیں جو نقش قدم پہ چل رہا ہو، جو فرعونی عادات کا عادی ہو. اور جو صلبی اولاد ہوتی ہے وہ بھی آل کہلاتی ہے. صلبی اولاد جو نسل سے چلتی ہے، نطفے سے چلتی ہے. لیکن یہاں پہ ان سب کو کہا جا رہا ہے، اس کے دربار کے سارے لوگ، اس کے طاقتور فوجیں، وہ جو اس کے لیے کام کر رہی تھی. انجاکم من آل فرعون، آل فرعون سے ہم نے نجات دی. یسومونکم، یہ کلمہ ہماری زبان میں نہیں استعمال ہوتا، یہ تو مضارع کی علامت ہے. کلمے کے آخر پہ واو نون آ گیا ہے جو کہ جمع کی علامت ہے. یسومون، واو نون تو جمع کی علامت ہے. اصل کلمہ ساما یسومو صومن، ساما یسومو، ساما یسومو کہتے ہیں. ساما، اس نے اپنے کسی مقصد کی خاطر دوسرے کو تکلیف دی. کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تاکہ ان کا وہ مقصد
پورا ہو جائے۔ یسومون وہ سب تکلیفیں دیتے تھے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، کم تم سب کو کیا تکلیفیں دیتے؟ سوء العذاب، بڑا سخت اور برا عذاب تھا۔ سوء برا ہے، عذاب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اذکروا نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون سے چھڑایا، نجات دلائی، جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ان کے نجومیوں نے کہا تھا کہ اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار کو چیلنج کرے گا۔ اس سے بچنے کے لیے اس بچے سے بچوں کو قتل کرتے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتے۔ اس خطرناک عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ یذبحون، واو کے معنی اور، یذبح ذبح کرنا تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو مضارع کی علامت ہے، واو تو جمع کی علامت ہے۔ یذبحون وہ سب ذبح کرتے تھے، یعنی آل فرعون ذبح کر دیتی تھی ابناءکم، ابن کی جمع ابنا، بیٹوں کو، کم تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ، واو کے معنی اور، یہ سین تے تو کوشش کرنے طلب کے معنوں میں ہوتا ہے، اور واؤن تو جمع کی علامت ہوتا ہے۔ استحیا، یستحیی، یستحیون، یہ دو معنوں میں حیا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو شرم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز سے شرم کرنا، دوسرا کسی کو زندہ رکھنا، یستحیون۔ وہ یستحیون، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم، نساء امراتن کی جمع ہے نساء، امرا کہتے ہیں عورت کو، اور تمہارے عورتوں کو وہ زندہ رہنے دیتے تھے، کم تمہاری۔ وَفِي ذَالِكُمْ، واو کے اندر، واو کے معنی اور، فی کا مطلب میں، واو بھی ہماری زبان کا کلمہ، فی بھی، نساء بھی، حیا بھی، ابن بھی، ذبح بھی، عذاب بھی، سو بھی، سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والے ہیں۔ وَفِي ذَالِكُمْ، اور تمہارے اندر یہ تھی، تمہارے لیے تھی بلاؤن، بلا کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کرب و بلا، کرب تکلیف، بلا آزمائش، وہ تکلیف دہ آزمائش، کرب و بلا۔ وَفِي ذَالِكُمْ، تمہارے لیے تھی بلاؤن، بلا یبلو، بلاءن کہتے ہیں آزمائش کو، من ربکم، من سے رب، بالا، سارے کلمات ہماری زبان کی، رب، کم تمہارے، رب کا کلمہ نکرہ، کم معرفہ، ربکم تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی، عظیم، وہ آزمائش بھی بہت بڑی تھی، عظیم تھی، فعیل کے وزن پر ہے، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ اکبر۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا، آل فرعون سے چھڑایا، جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا لیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، آیت نمبر 7، واو کے معنی اور، اس کا مطلب ہوتا ہے جب، لیکن یہ جب کہنا ہو کہ ذرا یاد کرو اس وقت کو بھی۔ تَأَذَّنَ، تفعل کا وزن آ گیا، اس کے عین کلمے کے اوپر شد ہے۔ تأذن
یا تعزنن، یہ کان کھول کر سنا دینا، اچھی طرح سنا دینا۔ اذنا تو ہے نا ویسے حکم دے دینا، ویسے بات کہنا، صدا لگانا، لیکن یہ تعزنا جو آیا ہے عین کلمے کے اوپر شد آ گئی ہے، یہ کان کھول کھول کر سنا دینا۔ تعزنا ربکم، تمہارے رب نے کان کھول کھول کے سنا دیا ہے، یعنی پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے۔ لئن شکرتم، بڑی زبردست بات ہے، اس کو اگر پکڑ لے تو زندگی بن جائے گی لوگوں کی۔ لئن، لام یقیناً کے لیے ہے، ان کا مطلب اگر، لئن شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، تم شکر ادا کرو۔ لئن شکر اردو میں استعمال کرتا ہے، تم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، میرے شکر گزار بن جاؤ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام یقیناً کے لیے آگے، زیادہ یزیدو کہتے ہیں زیادہ کر دینے کو، آخر پہ نون آ گیا جس کے اوپر شد ہے، اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ نون ثقیلہ آ جائے تو یہ بھی یقیناً کے معنوں میں ہوتا ہے، یہ اضافی طور پہ داخل ہوا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو یقیناً پہلے بھی لازم ہے بعد میں بھی لازم ہے، اتنی مضبوطیوں کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی نہ مانے کوئی تو پھر عذاب کا مستحق ہے نا وہ۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً ہم زیادہ کر دیں گے تم کو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، واو کے معنی اور، یعنی ان احسانات کے اندر ہم زیادہ کر دیں گے اگر تم شکر گزار رہو گے۔ اور اگر وَلَئِن، لام یقیناً کہ ان، اگر کفرتم، اگر تم نے انکار کر دیا، ان عذابی لشدید، اللہ نے ساتھ بتا دیا، ان بے شک، عذابی بے شک میرا عذاب ہے، لشدید بہت ہی شدید۔ سورہ ابراہیم کے اندر بھی پہلی صورتوں کی طرح زجر و توبیخ بھی ہے، پہلیوں میں فرمائش زیادہ تھی، اس میں زجر اور توبیخ زیادہ ہے۔ بالکل یہ آخری زمانہ ہے، ہجرت سے پہلے کا، مکے کی آخری زندگی کا زمانہ ہے، اس میں اب اللہ کے کلام کے اندر زجر توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 8، وَقَالَ مُوسَىٰ، واو کے معنی اور، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا، ان اگر، کافرہ اس نے انکار کیا، یکفرو وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا، اور تکفرو تم انکار کرتے ہو یا کرو گے۔ اکفرو میں انکار کرتا ہوں یا کروں گا، نکفرو ہم انکار کرتے ہیں یا کرو گے۔ یہ تکفرو تم کے لیے آ گیا، اور واو الف جمع کی علامت، اگر تم سب انکار کرتے ہو یا کرو گے، تم سب لوگ، واو اور من جو کوئی فی الارض زمین میں ہیں، جمیع سارے کے سارے، اگر تم اور زمین کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بھی انکار کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس ان اللہ بے شک ہے، اللہ بے شک اللہ ہے، لغنی، اللہ غنی ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں، لغنی، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، حمید، وہ اپنی ذات میں خود محمود۔ حمید کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے۔ وقال موسیٰ ان کفرتم انتم ومن فی الارض جمیعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کفر کرو، تم انکار کرو، اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں، وہ بھی انکار کر دیں اور اکٹھے ہو کر انکار کر دیں، تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔
اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ خود تعریف کیا ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 9، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود۔ عالم، لم تو نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، اس کو ماضی میں بدل دیتا ہے، اور اس سے پہلے ایک الف کا اضافہ ہوا ہے، یہ استفہام کے لیے آیا ہے۔ عالم کیا نہیں، مضارع کی علامت سے پہلے مضارع کی علامت کے طور پہ آتا تو میں اس کا ترجمہ کرتے۔ عالم کیا نہیں، آتا یاتی، یاتی فعل مضارع کی علامت، اس سے پہلے لم آیا ہے۔ اتیانن، آتا یاتی، کیا نہیں آئی، کم تم تک، کیا نہیں آئی تم کو، نباؤ، نبا تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، اہم خبر کو کہتے ہیں، اہم اطلاع کو کہتے ہیں۔ الم یاتکم نباؤ، کیا تم تک خبر نہیں آئی، الذین من قبلکم، الذین خبر نہیں آئی ان سب اشخاص کی، من قبلکم، من سے، قبل پہلے، کم تم سے پہلے جو لوگ تھے، کیا ان کی خبر تم تک نہیں پہنچی؟ قوم نوح، جو پہلے قوم نوح گزر چکی ہے، وہ عاد، اور جو قوم عاد گزر چکی ہے، وہ ثمود، اور قوم ثمود حضرت صالح کی جو گزر چکی ہے، کیا ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی؟ والذین، وہ اور الذین، اور وہ سارے لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، من سے، بعدہم پہلے کا عکس ہے، بعدہم ان کے بعد، لا یعلموہم، لا نہیں، عالمہ جانا، یعلم جانتا ہے یا جانے گا، ہم ان سب کو، وہ جو ان کے بعد آئی تھیں جن کا یہاں قرآن حکیم میں تذکرہ نہیں ہے، لا یعلموہم، انہیں نہیں جانتے، الا اللہ، سوائے اللہ، کوئی نہیں جانتا ان کو، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ جانتے ہیں، یعنی تمہیں نہیں پتہ، اس کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئی ہیں۔ جاءتہم، اور کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں رسول نہ بھیجا ہو، اس لیے لکل قوم، ہاتھ پیچھے آیا تھا، اسی کی شرح کرتے ہوئے کہا جاءت، آگے، ہم ان کے پاس، یہ آنا تو چاہیے تھا جاءت نہیں آنا چاہیے، لیکن رسول جو ہے یہ اردو کے سٹائل کی چونکہ جمع آ گئی ہے تو مضارع اور اردو کے سٹائل کی جمع کی علامت کے طور پر ایک تا آتی ہے۔ جاءتہم، ان پر آئے رسولہم، ان کے رسول، وہ جو قوم نوح، عاد اور ثمود ہے، اور ان کے بعد بے شمار جو قومیں آئی ہیں، ان کے اندر ہم نے رسول بھیجے ہیں، ان کے پاس رسول آئے، بالبینات، بے کے ساتھ، البینہ کہتے ہیں، الف لام تو ہو گیا خاص کارن کا، بینہ کہتے ہیں واضح واضح، روشن روشن کو، اور بینہ کی جمع ہوگی بینات، کیونکہ یہ کلمہ مؤنث ہے بینہ، اور اس کے آخر پہ گولتے لگی ہوئی ہے، گولتے کو کاٹ دیجئے، الف اور تا کا اضافہ کر دیں تو یہ کلمہ بن جائے گا بینات، روشن نشانیاں۔ فردو، یہ انبیاء اور رسل آئے اپنی اپنی قوموں کے پاس، پس ردو، رد کر دیا، انہوں نے رد کر دیا، بھیجا، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو بھیجا، رد کیا، ایدیہم فی افواہہم، فی کا مطلب میں فوق کی جمع ہوتی ہے افواہ، اپنے منہوں پر ہاتھ رکھ لیے، اپنے منہوں کو دبا لیا، وردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے منہوں کو دبا لیا اپنے ہاتھوں کے ذریعے، ہاتھ وہاں لے گئے، وقالو، وہ اور قالو، انہوں نے کہا انا کفرنا، اور انہوں نے کہا انا کے اندر بے شک ہے، نا ہم، بے شک ہم نے، کفرنا ہم ہی نے کفر کیا ہے، ہم ہی نے انکار کیا، انا کے اندر بھی نا ہے
کفرنا کے اندر بھی نہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے ہم ہی نے کفر کیا بما ارسلتم بھی، بے کے متعلق، ما جو، ارسل جو ارسال کیے گئے، تم جو ارسال کیے تم بھی جس کے ساتھ، یعنی جو چیز تم پہ نازل کی ہے، جو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم ہی اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا وہ اور اِنَّا بے شک ہم، لفی لام یقیناً کے لیے، فی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، شک بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لفی بے شک ہم ہیں شک میں، مما من جمع ما سے مل کر کلمہ بنا ہے، من کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، ہم اس میں شک ہیں جو کہ تدعوننا دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، تدعو تم پکارتے ہو یا پکارو گے، اور وانون تو جمع کی علامت آگے، تدعوننا تم ہمیں پکارتے ہو، نہ ہمیں، الیہ اس کی طرف، الہ کی طرف، ہی اس کی طرف، مریب یہ شک کے وجہ سے عمل کو کریں کہ نہ کریں، یہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے جسے اردو میں ہم کہتے ہیں انسان خلجان میں مبتلا ہو گیا، وہ خلجان جو ہے اس کو مریب کہتے ہیں، رابا یریب رابطن، تو یعنی ایسے شک میں پڑ جانا جو عمل کے لیے انہیں کوئی واضح راستہ نہ دیتا ہو، خلجان میں پڑ جانا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے، ان کی خبر تم تک نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم نوح، عاد اور ثمود، اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ کتنی قومیں گزری۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے، جاءتہم رسلہم بالبینات وردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، منہ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا اور کہا، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ارسلتم بہ بے کے ساتھ ہی اس کے، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اور ہم ہی نے انکار کیا ہے، اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، مما تدعوننا جو ہمیں تم دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، الیہ مریب سخت خلجان میں پڑ گئے ہیں۔ قالت آیت نمبر 10، قالت تو کہا، تیز آئی ہے چونکہ رسل کی بات ہو رہی ہے اس لیے اردو کے اسٹائل کی جمع ہے، تو قالت آ گیا، تے کے اوپر جزم مونس کی طرح لکھا جاتا ہے۔ ان رسولوں نے کہا، رسولہم ان کے رسولوں نے کہا، ان رسولوں نے کہا، افی اللہ شکن، کیا، فی میں اللہ، کیا اللہ میں شک ہے، اللہ میں شک کرتے ہو کہ وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو خوبصورت مثال دیتے ہوئے کہا، فاطر السماوات والارض، بغیر نقشے کے وہ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں، وہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا یا پکارے گا، اور کم تو ہو گیا تم سب، وہ تم سب کو پکارتا ہے، لی یغفر لکم لام کے لیے، یہ مضارع کی علامت، مغفرت تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسی طرح کلمہ لیغفر کہ وہ مغفرت فرما دے، اور اس کے صحیح معنی درگزر ہی کر دے،
لیغفر لکم، وہ تمہارے لیے درگزر سے کام لے، تمہیں درگزر کر دے، من ذنوبکم، من سے ذنب کی جمع ہوتی ہے ذنوب، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں میں سے مغفرت کر دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ، تاخیر کر دے، مہلت دے دے، ڈھیل دے دے، اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمَّى، اِلَىٰ کی طرف، اجلن، اجل مدت، مسمى جس کا کوئی نام دے دیا گیا ہو، معین شدہ نام جس کا رکھ دیا ہو کہ فلاں تاریخ تک مہلت ہے، وہ جو نام دے دیا ہوا ہے اس تک وہ مہلت دے دے۔ کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے، تمہارے ذنب معاف کر دے، تم کو ایک مدت مقررہ تک مہلت دے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ان انتم، ان اگر اللہ سے پہلے آ جائے تو ان کے معنی نہیں ہوتے، ہم نے بارہا پڑھا ہے، انتم نہیں ہو تم الا سوائے اس کے بشرن، کوئی بشر ہو، مثلنا، ہماری ہی طرح کے، مثال، مثال نہ ہماری طرح کے ہی تم ایک بشر ہو، تریدون، ارادہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، تریدو تم چاہتے ہو چاہو گے، اور یہ ارادے کا کلمہ تو اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ چاہت ہے، میرا یہ عزم۔ تریدون وَنون جمع کی علامت، تریدون تم سب چاہتے ہو، ان کے، تصدونا، سدا یسدو ہم نے بھی پڑھا ہے روک دینے کو، یسدو تم، وہ روکتا ہے یہ روکے گا، تصدو تم روکتے ہو یا روکو گے نہ ہمیں، اما ان سے ما جو کانا تھے، یعبدو عبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اباؤنا جس کی عبادت کرتے رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے رہے ہیں، تو ہمیں ان سے روکنا چاہتے ہو۔ فاتونا، فا پس عطا یاتی اتیانن، آنا، فاتونا تو آؤ نہ ہمارے پاس، بسلطان کسی دلیل کے ساتھ، بے کے ساتھ سلطان کہتے ہیں دلیل کو، سلطان کہتے ہیں طاقتور کو جس کا فرمان دلیل ہوتا ہے، کسی دلیل کے ساتھ، مبین وہ دلیل بھی واضح واضح ہو، وہ کھلی کھلی ہو۔ انہوں نے جواب دیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، جس میں تسلسل ہے۔ کانا کے بعد اگر مضارع آ جائے تو اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے۔ فاتونا بسلطان مبین، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، کوئی پکی کھلی دلیل تو لے کر آؤ، واضح واضح دلیل تو لے کر آؤ۔ آیت